بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الصادق القوی الامین۔ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ عمر عطا کی، قسم قسم کی نعمتیں عطا کی۔ 1444 ہجری شعبان کی 18ویں تاریخ ہے۔ رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، پورے 2 ہفتے بھی باقی نہیں رہے۔ انسان کسی سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے تیاریاں کرتا ہے، کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے تیاریاں کرتا ہے، شادی کا ارادہ کرتا ہے، بیٹے کی بیٹی کی، تو اس کے لیے تیاریاں کرتا ہے، سالوں تیاریاں کرتا ہے۔ یعنی انسان ہر کام سے پہلے تیاری کرتا ہے۔ یہ رجب اور شعبان کے جو مہینے ہیں یہ رمضان کی تیاری کے مہینے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اس طرح داخل ہو کہ رمضان کے لیے وہ تیار ہو۔ رمضان صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے آتے ہی شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اسے بند کر دیا جاتا ہے، لیکن لوگ گناہوں سے نہیں رکتے، جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں، قرآن کریم کو اتنا وقت نہیں دیتے جتنا کہ یہ موبائل شریف کو وقت دیتے ہیں۔ تو رمضان کے آنے کے باوجود، شیطانوں کے بند کر دیے جانے کے باوجود انسان اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رمضان کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کام کے لیے، ایک چھوٹے سے سفر کے لیے بھی تیاری کرتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ کا اتنا بڑا مہینہ جس کے دوبارہ پائے جانے کا امکان ہے یا نہیں ہے، دوبارہ رمضان مجھے اور آپ کو ملے گا یا نہیں پتہ نہیں، اس کے لیے بھی تو تیاری کی ضرورت ہے نا۔ اس لیے آج کے سبق میں رمضان المبارک کی تیاری کے عنوان سے انشاءاللہ چند باتیں بیان کی جائیں گی، چند نکات بیان کیے جائیں گے تاکہ ہم رمضان المبارک کی تیاری میں مصروف ہو جائیں۔ بعض بزرگوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ داخل ہوتا تو وہ اپنی دکان بند کر لیتے اور فرمایا کرتے کہ اب تو اللہ تعالی کے ساتھ تجارت کا مہینہ آنے والا ہے، اس لیے یہ دنیا کی دکان بند کرتا ہوں اور آخرت کی دکان کھولتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے، قرآن کریم اس میں نازل ہوا ہے، اس میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ایسے مہینے کی تیاری بھی ہونی چاہیے، استقبال کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات
قیام اللیل کی عادت، تہجد پڑھنے کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر رمضان میں بھی تہجد ہمارے لیے پڑھنی آسان ہو جائے گی، پھر رمضان میں بھی تہجد ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا بلکہ آسان ہوگا۔ دوسری بات، مصروفیات میں کمی، کاموں کو ذرا کم کر دیا جائے۔ عام دنوں میں ہم اگر 5 کام کرتے ہیں تو ہمیں آہستہ آہستہ اسے کم کر کے 2 تک لانا چاہیے۔ یعنی بازار اگر ہفتے میں ہم 5 دفعہ جاتے ہیں تو اب ہمیں 2 دفعہ جانا چاہیے، اور پھر اور بھی کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری بات، انٹرنیٹ سے پرہیز۔ یہ جو انٹرنیٹ ہے جو ہر وقت انسان کو مصروف رکھتا ہے، اسے کچھ وقت کے لیے بند کر دینا چاہیے۔ ابھی شعبان کا مہینہ ہے، ابھی سے ہم اس کے استعمال میں کمی لائیں گے تو رمضان میں انشاءاللہ اور بھی کمی آ جائے گی۔ صرف ضرورت کے لیے انسان انٹرنیٹ کو کھولے، اپنے ضروری پیغامات اور ضروری باتیں جو ہیں اس کو منتقل کر دے، اور پھر بند کر کے اللہ کی طرف اور قرآن کی طرف متوجہ ہو۔ وقت ضائع نہ کیا جائے، یہ چوتھی بات، کہ وقت کو ضائع نہ کریں۔ اس کے پاس بیٹھ گئے، اس کے پاس بیٹھ گئے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وقت کو قیمتی بنایا جائے۔ نمبر 5، نفلی عبادات کا اہتمام۔ فرض عبادتیں تو آپ پر ویسے بھی فرض ہیں، واجب ہیں، لیکن آپ نفلی عبادتوں کا اہتمام کریں۔ اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، یہ جو نفلی نماز ہیں، نفلی عبادات ہیں، ان کی طرف توجہ کی جائے۔ نمبر 5، وقت کو منظم کیا جائے اور مرتب کیا جائے، کہ میں نے 1 گھنٹے جو ہے تلاوت کرنی ہے، پھر 1 گھنٹے نفلی عبادات میں مشغول رہنا ہے، پھر 1 گھنٹے جو ہے کوئی کسی اسلامی دینی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، پھر 1 گھنٹے میں نے آرام کرنا ہے۔ اس اعتبار سے وقت کو مرتب کیا جائے اور تقسیم کیا جائے۔ یہ چھٹی بات ہو گئی۔ نمبر 7، کاموں کو مرتب کیا جائے، یہ لکھ لیا جائے کہ ہم نے آج یہ کام کرنے ہیں۔ نمبر 8، قرآن مجید کی تلاوت۔ چونکہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کریم کو دیا جائے۔ حتیٰ کہ بعض علماء دینی کتابوں کا مطالعہ تک چھوڑ دیا کرتے تھے اور صرف قرآن کریم کو پڑھتے تھے، حفظ کو پختہ کرتے تھے، تکرار کیا کرتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان میں قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رمضان المبارک میں 60 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 9، صدقہ کرنے کی عادت۔ انسان صدقہ کر دیا کرے، 1 روپیہ، 5 روپیہ، 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، جتنی بھی گنجائش ہو صدقہ کرے۔ نمبر 10، بچوں سے صدقہ دلوانے کی عادت۔ یعنی ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کو 10 روپے دے اور پھر اسے یہ کہیں کہ بیٹا جاؤ، یہ فلاں غریب طالب علم جو ہے ہمارے مدرسے میں پڑھتا ہے، یہ پیسے اسے دے کر آ جاؤ۔ 20 روپے اسے دیں اور کہیں کہ بیٹا 10 روپے کے آپ چیزیں لے لیں دکان سے، اور 10 روپے کے جو آپ کے محلے میں یتیم بچہ ہے اسے چیزیں لے کر دے دینا۔ بچوں کو بھی صدقہ کرنے کی عادت ڈلوانی چاہیے۔ خود بخود بچے یہ سیکھتے نہیں ہیں۔